السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا في زمرتهم أجمعين آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی ہماری یہ مجلس زکوٰۃ کے سلسلے کی بہت ہی اہم اور نازک ترین باتوں سے متعلق ہے، جن کا سمجھنا ہر ایک کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ البتہ اس سے پہلے ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کروں جس کا تذکرہ رہ گیا تھا، اور بعض حضرات نے باقاعدہ میسج کر کے اس کے متعلق مطالبہ کیا کہ اس کی وضاحت کی جائے، وہ ہے شیئرز کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ آج کل چونکہ یہ مسئلہ بہت چلتا ہے، اکثر لوگ مختلف قسم کی کمپنیوں کے شیئرز خریدتے ہیں، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اور کیا اگر ان پر زکوٰۃ ہے تو ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، شیئرز یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہی ہے نا، اور تجارتی نقطۂ نظر سے ہی ان کو خریدا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ شیئرز خریدنے کے بعد جب ایک سال پورا گزر جائے تو ان شیئرز کی جو موجودہ قیمت ہوگی، ایک سال گزرنے کے بعد ان کی جو قیمت ہے وہ، اور ان پر آیا ہوا درمیانی سال میں نفع، ان دونوں کو ملا کر اگر وہ 595 گرام چاندی کے برابر ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی اس میں سے 2.5%، 40واں حصہ جس کو کہتے ہیں، 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ مثال کے طور پر آپ نے 50,000 کے شیئرز خریدے سال کے شروع، 6 مہینے کے بعد ان 50,000 کے شیئرز کی قیمت ہو گئی 60,000۔ کتنی ہو گئی؟ 60,000۔ آپ نے ان کو بیچ دیا، 10,000 اپنے پاس رکھے اور 50,000 کے دوبارہ شیئرز خریدے آپ نے، ٹھیک ہے؟ 6 مہینے اور گزر گئے، یعنی پورا سال ہو گیا اب، تو اب ان کی قیمت کتنی ہے؟ تو پھر 60,000 تک پہنچ چکی ہے، دوبارہ 60,000 تک پہنچ چکی ہے۔ تو ان شیئرز کی موجودہ قیمت کتنی ہے؟ ابھی فی الحال ان کی قیمت کتنی ہو چکی ہے؟ 60,000، اور 10,000 آپ پہلے نفع کما چکے ہیں، اپنے پاس 10,000 رکھ چکے ہیں۔ اگر وہ 10,000 باقی ہیں تو ان کو بھی اس میں ملایا جائے گا، یعنی وہ 10,000 اور ان شیئرز کی موجودہ قیمت 60,000، اس طرح سے کل 70,000 ہو گئے۔ اب 70,000 کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی 40واں حصہ ان کا زکوٰۃ میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بچے کے مال میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ بچے کا مال، اس کی طرف ہم بہت سی مرتبہ دھیان نہیں دیتے، لیکن بچے کا اپنا مال ہوتا ہے، اگرچہ اس کے والدین ہوں یا نہ ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں والدین ہوں تب بھی بچے کا مال ہوتا ہے۔ جیسے مان لو اس کو کسی نے کوئی چیز ہدیے میں دے دی، بچے کو کسی نے کوئی چیز کیا دے دی؟ ہدیے میں دے دی، 1,00,000 روپے ہدیے میں دے دیا، کسی کو دیتے ہی دینے والے لوگ، یا اس کے اوپر اس طرح اس کا سونا وغیرہ کوئی چیز ہے، مطلب جو بڑوں کے مال میں جو زکوٰۃ آتی ہے وہ اتنا مال اس کے پاس ہے، اس بچے کی ملکیت میں، تو اس کے ولی پر لازم ہے، باپ ماں جو کوئی ہے، یا اگر وہ دونوں نہیں ہے تو ان کا جو سرپرست ہے، ولی ہے، اس پر لازم ہے کہ بچے کے مال کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے۔ شافعی کے نزدیک بچے کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے ادا نہیں کیا تو پھر بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر اس پر لازم ہے کہ اتنے سالوں کی وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تیسرا مسئلہ جو بہت ہی اہم ہے، قرض۔ قرض کا مطلب، اس کے 2 مطلب ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ ایک آدمی نے کسی کو 1,00,000 روپے قرض دیا،
ٹھیک ہے؟ تو جس نے قرض دیا ہے نا دوسرے کو، تو اس قرض دینے والے پر بھی اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ ہے۔ اس کو جب قرض اپنے مال کا حساب کرے گا، اپنے بینک بیلنس کا جب وہ حساب کرے گا، مان لیجئے اس کے پاس اور 2 لاکھ روپے تھے، تو جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس 1 لاکھ کو بھی اس کے اندر جوڑے گا، یعنی کل 3 لاکھ کی اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگرچہ 1 لاکھ روپے اس کے پاس فی الحال نہیں ہے، وہ دوسرے کو دے چکا ہے قرضے میں، لیکن ہے تو اسی کے نا، اس کو بعد میں ملنے والے ہیں نا، لہذا اس کو بھی اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہاں البتہ اس کو تھوڑا سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو اس نے قرضہ دے دیا 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال، وہ واپس لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، کسی طرح 1000 کوششیں کر کے دیکھ چکا ہے، دیتا ہی نہیں ہے، اور آئندہ دینے کی امید بھی نہیں رہی اب، تو پھر ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو انشاءاللہ چل جائے گا، لیکن اگر بعد میں کسی وقت وہ 1 لاکھ روپے لوٹا دیتا ہے، جو بھی رقم اس نے قرضے میں لی ہے وہ اگر واپس لوٹا دیتا ہے تو پھر اتنے سالوں کی زکوٰۃ اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گی جس نے قرضہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مال جس نے قرضے میں لیا تو اس نے اگرچہ قرضہ لیا ہے لیکن ہے تو اسی کا نا، وہ خرچ کر سکتا ہے، اس کی ملکیت میں آ چکا ہے وہ مال۔ اب اس مال پر جب سال گزر جائے گا اور وہ بقدر نصاب ہو تو اس کو بھی اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ گویا کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہوا، ایک مال کی زکوٰۃ دونوں طرف سے ادا کی گئی، جس نے قرضے میں دیا تھا اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی تھی، اور جس نے قرضے میں لیا ہے اور وہ اس کے پاس سال بھر رہے، بقدر نصاب ہو سال بھر رہے، تو اس کو بھی اس مال کی کیا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک مسئلہ مشہور جو ہے مقروض پر زکوٰۃ کا، مقروض پر زکوٰۃ، یعنی ایک آدمی ہے جس کے پاس بقدر نصاب مال ہے، مان لو ایک آدمی ہے جس کے پاس 5 لاکھ روپے مال ہے یا 3 لاکھ روپے ہے مان لیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی بھی طرح اس پر کوئی قرضہ بھی آ گیا ہے، کسی کی طرح کا کوئی قرضہ بھی ہے اس کے اوپر، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس بندے پر قرضہ ہے لہذا اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، نہیں، قرض کا ہونا یہ زکوٰۃ کے وجوب سے مانع نہیں ہے، یعنی قرض کے ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قرض کے ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، اب چاہے تو وہ اسی مال سے زکوٰۃ ادا کرے یا وہ مال قرضے میں دے دے اور بعد میں دوسرے مال سے ادا کرے، بہرحال جب اس کے پاس بقدر نصاب مال ہے تو پھر قرضے کے ہوتے ہوئے بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ، اور کاروباری جو قرضے ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ کروڑ پتی ہو تب بھی اس پر قرضہ ہوتا ہے، بڑے بڑے جو تاجر ہوتے ہیں کروڑوں کا کاروبار کرنے والے، پھر بھی اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ان پر قرضہ تو ہوتا ہی ہے، اور نہ ہو تو ان کو لینا پڑتا ہے دکھانے کے لیے، جو بھی صورت ہو۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ قرض ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ قرض ہونے کے بعد بھی اگر بقدر نصاب اس کے پاس مال ہے، 595 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس مال ہے اور سال اس پر گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ ترکے میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ ترکے میں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس پر زکوٰۃ فرض تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ اس پر کوئی زکوٰۃ باقی ہے کیا، بولے ہاں، 5 سال کی زکوٰۃ باقی ہے یا 10 سال کی زکوٰۃ باقی ہے، تو پہلے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے زکوٰۃ بھی ہے اور کچھ لوگوں کا قرضہ بھی ہے، یعنی اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے، تو یہاں پر پہلے اللہ کا حق ادا کیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ پہلے ادا کی جائے گی اس کے مال کی، اور بعد میں پھر قرضے میں دیا جائے گا مال، مطلب قرض داروں کا قرض ادا کیا جائے گا، لیکن بعد میں پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد
زکوٰۃ ادا کب کرنا ہے؟ فوراً ادا کرنا ضروری ہے یا تاخیر کر سکتا ہے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے؟ دیکھیے زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد دیگر واجبات کی طرح زکوٰۃ کو بھی فوراً ادا کرنا واجب ہے۔ فوراً کا مطلب 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں ایسا نہیں، مطلب یہ ہے کہ عرف کے اعتبار سے اس کو جب قدرت حاصل ہو گئی، سال پورا ہو گیا اور قدرت حاصل ہے، اس کو پیسہ بھی ہے، مستحقین بھی ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت مند سامنے موجود ہیں، تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تاخیر کرنا حرام، تاخیر کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، بلا وجہ تاخیر نہیں کر سکتا ہو۔ ہاں البتہ کوئی خاص کسی وجہ سے وہ تاخیر کرے، کوئی خاص وجہ، جیسے اس کا کوئی رشتہ دار ہے جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے، یا ابھی جو ضرورت مند ہیں اس سے زیادہ ضرورت مند لوگ دوسرے ہیں وہ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی افضل آدمی، جیسے کوئی نیک آدمی ہے، عالم ہے یا کوئی اور نیک آدمی ہے اور وہ زیادہ مستحق ہے، اس کو دینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، افضل شخص کے انتظار میں اگر تاخیر کرے تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اگر وہ انتظار کرنے میں لگا رہے، ادھر حاضرین اور موجودہ مستحقین جو ہیں ان کو زیادہ ضرر ہو رہا ہے، وہ تکلیف میں ہیں، بیچارے پریشان ہیں، ایسا بھی نہ کرے، تھوڑی بہت تاخیر کرے تو چل سکتا ہے، وہ بھی ان چیزوں کے ساتھ میں کہ کوئی زیادہ ضرورت نہ آنے والا ہے، رشتہ دار آنے والا ہے یا کوئی افضل آنے والا ہے، افضل شخص، اس کے انتظار میں تھوڑی بہت تاخیر کر سکتا ہے، زیادہ تاخیر نہ کرے، ورنہ تو جو موجود لوگ ہیں ان کو زیادہ ضرر ہو جائے گا، تو اس کا خیال رکھیں۔ اور بلا وجہ تاخیر کرنا علماء نے، فقہاء نے حرام لکھا ہے۔ وقت ہو گیا، ادائیگی پر قدرت ہے، مال آپ کے پاس موجود ہے، مستحقین سامنے ہیں، تو بلا تاخیر ادا کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے کے اندر بہت سی مرتبہ وہ انجمنیں وغیرہ یا یہ تنظیمیں یا ٹرسٹ وغیرہ جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں نا، ان کو اس سلسلے میں خیال رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے مال کی تقسیم میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ ہاں، اور دیگر مسائل کے لیے علماء سے رجوع کر لیں کہ کسی خاص صورت میں تاخیر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب مسئلہ ایک اہم ترین یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کون کرے، خود کرے یا اجتماعی طور پر کرے؟ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی زکوٰۃ اجتماعی طور پر وصول کی جاتی تھی اور اجتماعی طور پر تقسیم کی جاتی تھی، مطلب لوگوں سے جمع کی جاتی تھی اور پھر اجتماعی طور پر اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کا بڑا فائدہ تھا اس کا، اس لیے کہ امام مستحقین سے زیادہ واقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے پورے علاقے کی نوعیت ہوتی ہے اور دیگر مصارف بھی ہوتے ہیں، تو جس انداز میں امام تقسیم کر سکتا ہے عام آدمی کے لیے تقسیم کرنا مشکل۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ جب ہم انفرادی طور پر ہم تقسیم کریں گے تو ایک ہی آدمی کو ساری زکوٰۃ جا رہی ہے، اس کو ایک آدمی ہے مثال کے طور پر زید ہے، اسی کو سب دے رہے، یہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، اب آپ نے دیا وہ دوسرے کو پتا نہیں، دوسرے نے دیا وہ تیسرے کو پتا نہیں، تو سب نے مل کر زکوٰۃ اسی کو دے دی ہے، اور دوسرا بیچارہ عمر نام کا آدمی تھا، اس کو کسی نے نہیں دیا، تو یہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے بہت سی مرتبہ، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل ظاہر بات ہے کوئی اجتماعی نظام اسلامی حکومت ہے نہیں، اب کوئی اجتماعی نظام زکوٰۃ کا بنتا نہیں ہے، تو پھر مجبوراً انسان اپنے طور پر اس کو تقسیم کرتا ہے اور ویسے بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرے؟ البتہ اس کا خیال رکھے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو جائیں اور ایک ہی کو سارا نہ جائے، بلکہ مختلف افراد مل کر ڈھونڈ کر اس طرح سے تقسیم کریں کہ ہر مستحق کو زکوٰۃ پہنچ جائے۔ ایک بات اہم ترین یہ ہے، نیت کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے اور سامنے والے کو بتلانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ نکالتے وقت یا تقسیم کرتے وقت دل سے نیت کرنا واجب کہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، اتنے 1000 روپیہ نکال دیا، 5000 روپے نکال دیا، کہا کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں، دل میں اس نے نیت کر لیا کافی ہے۔ یا کم سے کم جو وکیل ہے نا جس کے پاس ہم دے رہے ہیں وہ تقسیم کرنے کے لیے، تو اس کے پاس دیتے وقت بھی نیت کر لیے تب بھی کافی ہے۔
سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. سامنے والے کو بتلانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے، بلکہ نیت کافی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر مالک نے زکوٰۃ کی نیت سے نکالا، ٹھیک ہے، اور لینے والے کی نیت کاہے کی ہے؟ صدقہ سمجھ کے لے رہا ہے. وہ کیا سمجھ کے لے رہا ہے؟ صدقہ ہے یہ، یا ہدیہ سمجھ کے لے رہا ہے، لیکن وہ ہے زکوٰۃ کا مستحق. زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ، لیکن اس نے بتایا نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو اس نے سمجھا کہ مجھ کو ہدیہ دے رہا ہے. کوئی بات نہیں، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس کا لینا درست ہے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھے آپ؟ زکوٰۃ دینے والا نیت کر رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، لینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہدیہ دے رہا ہے مجھے، اور وہ مستحقین میں سے ہے، زکوٰۃ کے مستحقین میں سے ہے، تو پھر اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے اور لینے والے کا لینا بھی صحیح ہے. ایک بہت اہم ترین بات یہ آئے گی، ٹیکس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹیکس سمجھے؟ انکم ٹیکس جو بھرتے ہیں نا، وہ زکوٰۃ کی نیت سے اگر ہم نے بھر دیا تو ایسا کوئی ٹیکس ادا ہونے والا نہیں ہے. اور بھی اس سلسلے کے اندر بہت ہی اہم ترین باتیں ہیں. ایک مسئلہ آتا ہے تعجیل زکوٰۃ کا. تعجیل زکوٰۃ یعنی وقت ہونے سے پہلے، سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا. لیکن چونکہ آج وقت ہو رہا ہے، اس لیے اللہ پاک نے چاہا تو یہ بھی اور اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی آئندہ ہوں گے. آج کی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.